السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حج تو حج ہے، جیسے نماز ہے، نماز کا ایک ہی طریقہ نہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں اور تمام حجاج کرام کو ان قسموں کا علم ہونا چاہیے۔ پہلی ہے حج قران، دوسری ہے حج تمتع اور تیسری ہے حج افراد۔ جس ترتیب سے میں نے نام لیا ہے ان کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، کیونکہ اس سفر میں حج اور عمرے کو ایک احرام میں ملایا جاتا ہے، ایک ہی احرام باندھ کر اسی احرام سے حج بھی کیا جاتا ہے، عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا۔ اس حج میں حاجی حج کے سفر میں مستقل عمرہ کر کے عمرے سے بھی نفع اٹھاتا ہے۔ سفر تو حج کا ہے لیکن ساتھ میں عمرے کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے مستقل احرام میں، تو یہ حج تمتع ہے۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ افراد کا معنی الگ کرنا، اکیلا ہونا، ایک ہونا، چونکہ اس میں صرف حج ہی ہوتا ہے، احرام بھی حج کا اور کیا بھی حج جاتا ہے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں سب سے افضل حج قران ہے، پھر تمتع ہے اور پھر حج افراد ہے۔ حج قران کی اصل ہونے کی وجہ یہی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، احرام لمبا ہوتا ہے اور پھر ایک احرام میں 2 عمل ہوتے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی، اور احرام کھولا نہیں جاتا۔ اور حنفیہ کی تحقیق کے مطابق جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج ادا فرمایا تھا وہ حج قران تھا، پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے۔ اب ان کا طریقہ، حج قران میں جب آپ نے احرام باندھنا ہے اپنے گھر سے، یہ ایئرپورٹ سے، تو آپ نے چونکہ عمرہ بھی کرنا ہے اور آپ نے حج بھی کرنا ہے، تو آپ دونوں کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے۔ طریقہ پیچھے گزر گیا کلپ نمبر 1 میں۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرمائیے اور میری طرف سے قبول فرمائیے۔ پھر کہہ دیجئے لبیک بعمرۃ وحجۃ، میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر وہی طریقہ، تلبیے والا سارا کچھ بیان ہو چکا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ آپ حرم پاک پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچ کے آپ عمرہ کریں گے۔ عمرہ کا مطلب طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق نہیں کروائیں گے۔ پھر آپ کے لیے مسنون ہے کہ آپ طواف قدوم کر لیں، وہ ابھی کر لیں، ٹھہر کے کر لیں، سنت ہے آپ کے لیے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے اور احرام کے ساتھ رہیں گے، مکہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب لیں گے۔ اور پھر حج کے جب دن شروع ہوں گے، حج کے 5 دن، وہ اگلی کلپ میں آ جائے گا، پھر آپ حج ادا کریں گے، برابر تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ جب آپ 10ویں ذی الحجہ کو کنکری ماریں گے شیطان کو، تو اس وقت تک تلبیہ پڑھیں گے، کنکری تلبیہ بند کر کے کنکری ماریں گے۔ یہ ہے حج قران۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی ربیع کے بعد 10 ذی الحجہ کو، پھر آپ دونوں کا احرام کھولیں گے، حج کا اور عمرے کا۔ اور یہ حج ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو حج کی آخری فلائٹس میں مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ شروع کی فلائٹوں میں یا درمیان کی فلائٹوں میں جانے والوں کے لیے حج قران کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر حج کیا جاتا ہے۔ ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، پھر تلبیہ لبیک بعمرۃ، پھر وہ احرام کی پابندیاں، مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور پھر عمرے کا طریقہ مستقل آئے گا، وہاں پہنچ کے عمرہ کریں گے، یعنی آپ طواف بیت اللہ کریں گے، سعی کریں گے اور آپ حلق کروا کے احرام کھول دیں گے اور مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے رہیں گے۔ جب حج کے دن آئیں گے 7-8 ذی الحجہ، آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے، پھر حج کر کے حج کا احرام کھول دیں گے۔ وہ ایک عمرہ کر کے عمرے کا احرام کھول دیا اور حج کر کے حج کا احرام کھول دیا، یہ حج تمتع ہے۔ پاکستان سے جانے والوں کی اکثریت تقریباً 99%، 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ یہ بھی شروع کی اور درمیان کی فلائٹ سے جانے والوں کے لیے موضوع نہیں رہے گا، احرام لمبا ہوگا۔ یہ صرف حج کا احرام ہے۔ جب آپ احرام باندھیں گے ایئرپورٹ سے تو
यही नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, ऐ अल्लाह हज की नियत करता हूं, इसे आसान फरमाइए और कबूल फरमाइए। फिर वही तरीका तलबिये का, पाबंदियों का, हरम पाक पहुंचेंगे, वहां जाके आपने उम्रा नहीं करना। हाँ, तवाफ कदूम वो सुन्नत है क़िरान करने वालों के लिए भी और इफराद करने वालों के लिए भी। वहां जाके आप तवाफ कदूम करेंगे और इहराम की हालत में रहेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे, इबादात में, नफली तवाफ में मसरूफ रहेंगे। और जब हज के अय्याम आएंगे 7-8 ज़िलहिज्जा, तो फिर आप हज अदा करके 10 ज़िलहिज्जा को आप जब रमी करेंगे, हज इफराद वालों पे चूंकि कुर्बानी नहीं है तो आप रमी करके अपना इहराम खोल लेंगे। ये हज इफराद है। हज इफराद में और हज क़िरान में ये बात मुश्तरक है कि दोनों का इहराम खुलता है हज करने के बाद। सिर्फ क़िरान में पहले था और इफराद में उम्रा नहीं होता। हज क़िरान करने वाले को क़ारिन कहते हैं, हज तमत्तो करने वाले को मुतमत्तिअ कहते हैं और हज इफराद करने वाले को मुफरिद कहते हैं। ये हज की 3 अक़साम हैं और ये मालूम होनी चाहिए। और ये भी ज़हन में हो कि आपने हज तमत्तो ही करना है, क़िरान या इफराद वो करें जो बिल्कुल आखिरी फ्लाइट से जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।